بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات و وظائف کے کام میں جس کا وظیفہ تسخیر کے لیے کام نہیں کرتا، حب کے لیے کام نہیں کرتا، اس کا وظیفہ کسی جگہ بھی کام نہیں کرتا۔ جب تک معقلات کو، مخلوقات کو اپنے ساتھ مانوس نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ عملیات، یہ وظائف کام نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے پھر ضروری ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حشرات الارض کی علیحدہ ہے، پرند کی علیحدہ ہے، چرند کی علیحدہ ہے، سیاروں کی، ستاروں کی، نحوست کی علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا ان سارے امور کا جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر جا کے کوئی عمل کام کرتا ہے۔ اور عملیات میں جس آدمی نے قدم رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حب اور تسخیر کے عمل کو زیادہ مؤثر اور محکم بنائے، تاکہ اس کا ہر عمل کام کر سکے۔ اس کے لیے اگر آپ عمل بننا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، بلکہ مخلوق کو، مرجع خلائق اپنی طرف رجوع دلانا چاہتے ہیں، تو میری ایک بہت عرصہ پہلے ویڈیو تھی سورہ فاتحہ کی۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 41 بار پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے 41 بار پڑھنا ہے 40 دن تک۔ پھر جس شعبہ حال سے تعلق ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، دکاندار ہے، ریڑی بان ہے، کوئی عملیات کا کام کرتا ہے، جو بھی ہے، مخلوق اس کی طرف رجوع کرے گی۔ اور اس کے لیے عقل حلال، صدق مقال ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بندہ کسی روٹھے ہوئے کو، کسی ناراض شخص کو، کسی بھاگے ہوئے کو واپس لانا چاہے اپنی محبت میں، اپنے دائرہ اختیار میں، تو وہ یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، طا سین، طا سین میم، ہا میم عین سین قاف، ان 3 حروف مقطعات کو، ہا میم عین سین قاف کو، طا سین اور طا سین میم، ان حروف کو پڑھ کر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان کی یہ آیت، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان 313 بار پڑھے۔ طا سین میم، ہا میم عین سین قاف، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان 313 بار پڑھے۔ کم سے کم 3 دن، کم سے کم 3 دن یا 17 دن یا 41 دن۔ خود اگر عمل کو آگے چلانا چاہتے ہو، کسی دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرے، وہ 41 دن تک 313 بار یہ پڑھے۔ اور کوئی بخور، اگربتی، لوبان یا کوئی بھی خوشبودار چیز کو سلگا کر پڑھے، تنہائی میں پڑھے، قبلہ رخ ہو کر پڑھے، باوضو پڑھے، تنہائی میں ہو، نیم شب آدھی رات کو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو عشاء اور تہجد کے درمیان میں پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہر روٹھے ہوئے شخص کو، ہر بھاگے ہوئے کو، ہر ناراض کو، ہر اپنی محبت کو پانے کے لیے، کہیں رشتہ، منگنی، شادی جو نہ مانتے ہوں لوگ، ان کو منوانے کے لیے یہ اگر عمل کیا جائے
تو انشاءاللہ آپ کو 100% کیا بلکہ 1000% اس کو بہتر سے بہتر پائیں گے۔ مؤثر اور بہترین وظیفہ ہے یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی خاصیت رکھی ہے۔ ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مغرب سے فجر تک کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر نے صرف کاف کی، کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر سمجھاتے رہے، مغرب سے فجر ہو گئی، لیکن اس کاف کی تفسیر نہیں ختم ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بڑی ویلیو رکھتے ہیں، اور جو بھی حضرات ان کے راز کو جاننا چاہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کر کے اس کے حروف و معانی پر غور و فکر کر کے ریاضت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثمرہ اور اس کا پھل آپ کو دے گا۔ میرے الشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں نا کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ہوتے تھے، ایک CID انسپکٹر ان کے عقیدت مند تھے، تو انہوں نے ان حروف مقطعات میں سے صرف کوئی ایک حرف اس کو بتایا، جس طرح کاف ایک علیحدہ حرف ہے، تو وہ اپنے 6 مہینے کی ایڈوانس رپورٹ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو اس لیے ان کے اندر بڑی خیر و برکت ہے، بڑے راز ہیں، بڑے اسرار ہیں، اور جوں بندہ راز کو اپنے اندر امانت سمجھ کے دباتا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی پیر صاحب کا کیا جاتا اگر وہ نظر کر دیتے تو، فلاں کا کیا جاتا اگر وہ بتا دیتے تو، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں۔ اور ایک عام حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کا اہل نہ ہو اور اس کے سامنے ایسے علم کے موتی بکھیرنا، ایسے ہی ہے جس طرح کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہوتا ہے۔ اگلے بندے کی اہلیت ہو، قابلیت ہو، اور بات کو سمجھ سکتا ہو کہ اس کے راز کیا ہیں، اور رازوں کی بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ یہ راز یوں ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ اسرار یوں ایسے ہی نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے نا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو ان رازوں کے 7 درجات ہیں، 70 ہیں، 100 ہیں، جتنی بھی درجے ہیں، اگر اللہ نے ان میں سے کسی ایک راز کو انسان کو دے دیا اور اس نے آگے بابانگے دہل اعلان کرنا شروع کر دیا، یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تو وہ 7 میں سے اگر ایک عطا کیا گیا نا تو وہ باقی 5 سے 6 سے محروم رہے گا۔ اسی طرح اگر 70 ہیں تو باقی 69 سے محروم رہے گا، 100 ہیں تو باقی 99 سے محروم رہے گا، اس لیے کہ سارے کے سارے اللہ کے راز ہوتے ہیں جو بندے کے اوپر منکشف ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے کائنات کے نظام میں خلل بھی ہوتا ہے۔ یوں ایسے چھوڑ دی جائے نا، یہ جس طرح شیاطین آسمان پہ جاتے ہیں، فرشتوں کی میٹنگ سنتے ہیں، تو کوئی آ کے کسی کاہن کے کان میں، کسی نجومی کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے، وہ ایک بات سچی ہوتی ہے اور ایک سچی بات کے ساگے 99 جھوٹی باتیں لگا کر وہ پھیلا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان رازوں کو راز سمجھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا کرتا جائے گا۔ اگر ایک راز کی امانت نہیں رکھتے تو باقی سب کا سب بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان امور میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سچ بولنا، حلال کی، اور کم سے کم نیند کرنا، سمجھیے نا، شب بیدار رہنا۔ اگر قیام اللیل اور صائم الدار ہو جائے تو اس کا کیا ہی کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان امور کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔